قرآن مجید نے ختمی مرتبت کے جن فرائض رسالت کی نشاندہی کی ہے اس میں سب سے اہم فریضہ انسانی نسل کا تزکیہ ہے، اور اسی بات کو خود ختمی مرتبت نے بھی ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقی بلندیوں کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس ذات گرامی کو تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کا پیغامبر بنایا گیا ہے اسے خود اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی رزم و بزم اور جلوت و خلوت کا ہر لمحہ انسانی اخلاق کا بہترین درس ہے۔ وہ شخصیتیں جنہیں نسل کی طہارت کے ساتھ ساتھ آغوش رسول کی گرمی بھی نصیب ہوئی، ان کی پوری زندگی اخلاق رسول کا آئینہ بن گئی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ طاہرہ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں نظر آتی ہیں جو قدرت نے ان کے والد کو ودیعت فرمائی تھیں، جن میں صداقت، امانت، طہارت، عصمت، صبر اور تحمل چند بنیادی خوبیاں ہیں۔ جناب سیدہ کی پوری زندگی اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے وقف تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اللہ کی اطاعت بچپن سے ان کا شعار رہا۔ چہیتی بیٹی کو اپنے باپ سے جو محبت تھی اس پر تاریخی واقعات گواہ ہیں، اور اسی محبت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جناب خاتون جنت نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا، اور اس راہ میں جو تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں اور دشواریاں پیش آئیں انہیں صبر اور شکر کے ساتھ قبول کیا۔ عرب کی تہذیب نے اخلاق کے جو معیار مرتب کیے تھے ان کا ذکر آج بھی انسانی اخلاق کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے۔ اس جھوٹے اور بے سروپا معیار کو رسول اکرم نے اپنے الہامی اور آسمانی اخلاق سے توڑ کر ایک نئے اور آفاقی معیار کی بنا ڈالی۔ خاتون جنت نے اپنے آغوش میں پلنے والے بچوں کی تربیت اسی معیار پر کی جو انہیں رسول اسلام سے تربیت اور وراثت میں ملا تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب عرب کا معاشرہ پھر اپنی جاہلیت کی طرف واپس جانے لگا تو آغوش بطول کا تربیت یافتہ حسین اخلاق نبوی کی تبلیغ کے لیے میدان میں آ گیا۔ اخلاق کی خوبیوں کی جانچ آزمائش میں ہوتی ہے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خوف سے، بھوک سے، نقص اموال و انفس و ثمرات سے، اور بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ مومن کے لیے آزمائش اس کے کردار کی عظمت کی جانچ اور اس کے درجات میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے بالخصوص مقرر کی گئی جنہیں اللہ نے اپنے مصطفیٰ بندوں میں شامل کیا، جن میں اولاد ابراہیم کی قربانی ایک مسلسل تاریخی روایت کے طور پر آگے بڑھتی رہی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے شروع ہو کر قربانی اور آزمائش کی یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جناب سیدہ کے چھوٹے فرزند امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، جنہوں نے کربلا میں قربانی کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے درس عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نظام اخلاق تعلیم فرمایا جس کی بنیاد عدل و صداقت پر ہے۔ آپ کی محبوب صاحبزادی جناب سیدہ طاہرہ نے اس نظام کو اپنے خاندان میں نافذ کر کے ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اجاگر کی، اور آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں اور رفیقوں کی قربانی پیش کر کے اس نظام کی جڑوں کو قیامت تک کے لیے مضبوط فرما دیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سیرت و کردار کو ان خطوط پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔